السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سو آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور فل آن موج مستی میں ہوں گے۔ سو آج ہے ایپیسوڈ 16 پارٹ 1 اینڈ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے لائٹ گئی ہوئی تھی، ورنہ میں نے کرنی 8 بجے میں نے ریکارڈنگ اسٹارٹ کرنی تھی، بٹ لائٹ گئی ہوئی تھی۔ سو خیر اب میں اس کی ریکارڈنگ اسٹارٹ کرتی ہوں اینڈ دین پھر اس کو ایڈٹ کر کے اپلوڈ کروں گی۔ انشاءاللہ 12:30 تک جو ہے وہ ایپیسوڈ اپلوڈ ہو جائے گی۔ خیر آج کے ایپیسوڈ جو ہے وہ لانگ ہے اینڈ اس کے بعد جو اس ویک میں ساری ایپیسوڈز آنی ہیں، جو وینسڈے کو ایک آنی ہے اور اس کے بعد ایک اور آنی ہے، وہ دونوں بھی جو ہیں وہ لانگ ہی ہیں ایپیسوڈ۔ سو آپ سب انجوائے کیجیے گا۔ باقی آج کی ایپیسوڈ جو ہے اب ڈیلے کیے بغیر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ابن آدم کا مقدر بنت حوا کی تقدیر، از قلم رائنا شیخ، قسط نمبر 16، پارٹ نمبر 1۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف زحا کی ہلکی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں بستر پر پڑی تھی، اس کا چہرہ بے رنگ تھا۔ اچانک اس کی پلکیں لرزیں اور آہستہ آہستہ کھل گئیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت تھی، جیسے وہ ایک نامعلوم دنیا میں جاگ رہی ہو۔ پھر اس نے اپنے ارد گرد دیکھا اور اس کے چہرے پر آہستہ آہستہ ایک تاثر ابھرا، جیسے وہ یادوں کی دنیا میں واپس آ رہی ہو۔ وہ یکدم اٹھ کر بیٹھی اور پاس پڑے اپنے دوپٹے سے اپنے آپ کو ڈھانپتے دائیں بائیں دیکھنے لگی، جب اس کی نظر صوفے پر بیٹھے زلفی پر پڑی، جو آنکھوں میں شوخی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زحا کا جسم کپکپایا تھا، وہ اپنے آپ کو بمشکل گھسیٹتے ہوئے بیڈ کی پشت سے جا لگی، جب زلفی باوقار چال چلتا اس تک آیا۔ ارے ڈال، ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا۔ زلفی اس سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا گویا ہوا، جب وہ ڈر کے مارے آنکھیں میچ گئی۔ مجھے کیوں لائے ہو یہاں پر؟ زحا نے آنکھیں بند کیے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے، جب زلفی دلکشی سے مسکرایا۔ پتہ لگ جائے گا تمہیں جلد ہی، ابھی تمہارے لیے کھانا اور دوائی بھجواتا ہوں، چپ چاپ کھا لینا۔ زلفی نے ہاتھ بڑھاتے اس کا مومی گال تھپ تھپایا تو وہ چہرہ دوسری طرف موڑ گئی۔ نہیں کھانا کچھ بھی، مجھے میرے گھر جانا ہے، زحا نے ہمت کرتے کہا تو زلفی نے اس کا جبڑا دبوچا۔ میں اچھا انسان نہیں ہوں، اگر نرمی سے بات کر رہا ہوں تو بات مان لو میری، ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ زلفی اس کے چہرے پر زور سے دھاڑا تھا تو زحا کی آنکھوں سے آنسو فوارے کی طرح پھوٹے تھے۔ بھجوا رہا ہوں ملازمہ کو۔ زلفی اسے وہیں پر چھوڑتا دروازہ کھولے چلا گیا، جبکہ زحا اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپائے بلک بلک کر رو دی۔ اماں، قاسم پلیز بچا لیں مجھے پلیز، زحا نے اپنی سوتیلی ماں اور بھائی کو یاد کرتے کہا اور پھر چہرہ آسمان کی طرف کیا۔ یا اللہ پلیز۔ اب کی بار اس نے اللہ سے مدد مانگی اور بیڈ پر ہی لیٹتے اپنے لیے اللہ سے التجائے کرنے لگی۔ شہرام ٹیلی فون بوتھ سے بارہا دفعہ حیا کو کال کر چکا تھا، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ بالآخر اس نے سویرا کو کال ملائی اور پریشانی سے ریسیور کان سے لگا کر انتظار کرنے لگا۔ دوسری طرف بیڈ پر بیٹھا ارمان سویرا کے موبائل کی طرف فوراً لپکا، لیکن اس کے موبائل اٹھاتے ہی سویرا نے اس کے ہاتھ سے موبائل تھام لیا۔ ماما کوئی کال آ رہی ہے، ارمان نے اسے بتایا تو سویرا غیر شناسا نمبر دیکھتے چونکی، لیکن پھر کال اٹھا گئی۔ ہیلو سویرا، شہرام اس کے فون اٹھاتے ہی بولا، جبکہ سویرا شہرام کی آواز پہچانتے ہی فون کاٹ گئی اور اپنا موبائل سوئچ آف کر گئی۔ ماما کس کی کال تھی؟ ارمان نے معصومیت سے دریافت کیا۔ کچھ نہیں بیٹا، ایسی ہی کسی نے کر دی، اب کوئی کال آئی تو آپ مت اٹھانا، موبائل مجھے دے دینا۔ ویسے تو موبائل آف ہو گیا ہے میرا، لیکن پھر بھی آپ مت اٹھایا کرو، سویرا نے اسے پیار سے کہا اور پھر کمرے سے نکل گئی، جبکہ شہرام نے سویرا کو مزید 2 بار کال کرتے ہوئے زور سے ریسیور واپس رکھا۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ان دونوں کے بھی نمبر بند جا رہے ہیں، چچا جی کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں، کال کیسے کروں میں؟ شہرام خود سے کہتا واپس چلا گیا، اس کا سامان بھی اسے ابھی تک نہیں مل پایا تھا۔
اس کا سامان بھی اسے ابھی تک نہیں مل پایا تھا، جس کی وجہ سے اب اس کو اپنے خاندان کی بھی فکر لاحق ہو رہی تھی۔ وہ جلد از جلد آہیہ یا سویرا سے رابطہ کرنا چاہتا تھا۔ آئے دن لاؤنج میں بیٹھا پاپ کارن کھاتے ہوئے ہارر مووی دیکھ رہا تھا۔ اس کو موویز دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ جب بھی فارغ ہوتا تھا تب لازمی کوئی نہ کوئی مووی دیکھتا تھا۔ ابھی بھی وہ آفس سے واپس آ کر اپنے پسندیدہ کام میں مصروف تھا جب فضیلہ بیگم اس کے پاس آئیں۔ آئے دن اسے 2 منٹ کے لیے بند کرو، میں نے بات کرنی ہے تم سے۔ فضیلہ بیگم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا تو وہ ریموٹ اٹھاتا مووی پاز کر گیا۔ جی ماما، آئے دن نے کہتی ان کی گود میں اپنا سر رکھا۔ تمہارے بابا کہہ رہے تم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے، کیا وجہ؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ جب رشتہ طے ہے تو پھر دیری کی وجہ؟ فضیلہ بیگم نے نرمی سے پوچھا۔ ماما میں نے انکار تو نہیں کیا، بس کچھ وقت مانگا ہے، آئے دن نے انہیں بتایا۔ اور کتنا وقت چاہیے؟ اب دامیہ کو پاکستان آئے کتنا ٹائم ہو گیا؟ اب تو تم اسے اچھے سے جان گئے ہوگے، فضیلہ بیگم نے کہا تو وہ مسکرایا۔ ماما میں جلدی آپ کو سوچ سمجھ کر جواب دوں گا۔ آئے دن ان کی گود سے سر اٹھاتے عقیدت سے ان کے ہاتھوں کی پشت چومتے بولا۔ یہ سب تم اپنی خوشی سے کہہ رہے ہو یا دامیہ نے کہا ہے؟ کیونکہ جہاں تک مجھے پتہ ہے تم تو دامیہ کو پسند کرتے ہو اور اس رشتے کے لیے بھی راضی تھے۔ فضیلہ بیگم نے آبرو اچکائی جبکہ آئے دن نے تھوک نگلتے جیسے اپنا خشک حلق تر کیا۔ ایسی بات نہیں ہے مما، یہ سچ ہے کہ دامیہ اچھی لڑکی ہے، مجھے اس سے شادی سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہم دونوں ہی چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو تھوڑا وقت دیں، آئے دن نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، جیسا تم دونوں بہتر سمجھو۔ فضیلہ بیگم اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اٹھ کر چلی گئیں، جبکہ آئے دن نے گہرا سانس لیا۔ مجھے دامیہ سے بات کرنی چاہیے ورنہ روز ہی سب پوچھیں گے، آئے دن نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر ریموٹ اٹھاتے واپس مووی لگا گیا۔ فجر کے بعد کا وقت تھا، سورج کی کرنیں پھوٹنا شروع ہو گئی تھیں۔ سورج کی کرنیں پھوٹنا شروع ہو گئی تھیں، یہ اینڈ پہ تھا نہیں آئے گا۔ آہیہ اس بند کمرے میں بے مقصد چکر لگا رہی تھی۔ اس نے کئی دفعہ راہ فرار تلاش کرنے کی کوشش کی تھی مگر اس کی کوشش ناکام گئی تھی۔ آہیہ بیٹھ جاؤ، ہم یہاں ہمیشہ کے لیے قید ہو چکی ہیں، اب واپسی ممکن نہیں، ایک لڑکی نے سسکی لیتے آہیہ سے کہا تو آہیہ حیران ہوتے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ تم ایسے نا امید کیوں ہو رہی ہو؟ اللہ پر توکل رکھو، ہم ضرور یہاں سے نکلیں گے، آہیہ نے اس کا ہاتھ تھامتے کہا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ لوگ اب ہمیں بیچ دیں گے، ہمارا غلط استعمال کیا جائے گا، جو لڑکی ایک بار ان درندوں کے ہاتھ لگ جائے اسے یہ بے آبرو کر دیتے ہیں۔ آہیہ کی سماعت سے ایک اور لڑکی کی آواز ٹکرائی جو کونے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میری بات سنو، ایسا کچھ نہ۔ آہیہ اس لڑکی کی طرف دیکھتے اپنا جملہ مکمل کرتی ہی کہ اس کی نظر کونے میں پڑی اینٹ پر گئی۔ آہیہ ٹرانس کی کیفیت میں چلتی اس اینٹ کو اٹھا گئی اور اس کے بعد اپنی نظروں کو ایک کھڑکی کی طرف مرکوز کر گئی جس کو کھولنے کی کوشش وہ کئی بار کر چکی تھی مگر وہ نہیں کھل پائی تھی۔ تم کیا کرنے لگی ہو؟ پہلے والی لڑکی آہیہ کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتی جیسے بہت کچھ بھانپ چکی تھی، وہ فوراً اس تک آئی۔ تم یوں سمجھو اللہ نے ہمیں ہمارے صبر کا پھل دے دیا۔ آہیہ اس اینٹ کو اور پھر کھڑکی کو دیکھتے مسکرائی۔ ایسا مت کرنا، شیشہ ٹوٹنے سے آواز باہر چلی جائے گی، ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا، ایسا مت کرو۔ اس لڑکی نے آہیہ سے التجا کی تو آہیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ آواز جاتی ہے تو جانے دو، میں شیشہ توڑتے ہی یہاں سے کود جاؤں گی، ویسے یہ زیادہ ہائٹ پر نہیں ہے، تم میں سے جو آنا چاہے میرے پیچھے آ جانا ورنہ میں تم لوگوں سے وعدہ کرتی ہوں یہاں سے نکلتے ہی کچھ ہی دیر میں تم لوگوں کو بھی نکلوا لوں گی۔ آہیہ نے ان سب کو دیکھتے کہا تو جہاں سب لڑکیوں نے اسے روکا وہیں ایک لڑکی اس کے پاس آئی۔
میں چلوں گی تمہارے ساتھ، اس لڑکی نے اہیا کا ہاتھ پکڑتے عزم سے کہا تو اہیا نے اسے پلکیں جھپکاتے ہاں کہا۔ تم نکلوا لو گی نا ہمیں یہاں سے، وعدہ کرو، ایک لڑکی نے کہا تو اہیا مسکرائی۔ میں وعدہ کرتی ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے، پہلے تم سب کو یہاں سے نکالوں گی، پھر اپنے گھر جاؤں گی۔ دعا کرنا میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ اہیا ان سب کو کہتی زیر لب کچھ قرآنی آیات کا ورد کرتے اینٹ کو کھڑکی کے شیشے پر مار کی، جس سے چھٹاک کی آواز سے شیشہ کرچی کرچی ہوتے زمین بوس ہوا۔ جب اہیا فوراً 2 لڑکیوں کی مدد سے اس کھڑکی سے کودی۔ کودتے ہی وہ نیچے گری تھی۔ گرنے کے باعث اس کے عبایا کا ایک بازو ادھر گیا تھا۔ بے ساختہ اس کے لبوں سے ایک سسکی نکلی تھی، لیکن پھر وہ ہمت جمع کرتے کھڑی ہوئی۔ جب دوسری لڑکی بھی وہاں سے کودتے نیچے گری، اہیا نے فوراً اسے سہارا دیتے اٹھایا اور وہ دونوں پھر تیزی سے وہاں سے بھاگنا شروع ہوئیں۔ جب قاسم اور اس کے 3 دوست کچھ ٹوٹنے کی آواز پر اس کمرے میں آئے۔ یہ کھڑکی کس نے توڑی اور 2 لڑکیاں کم ہیں یہاں پر؟ قاسم کا ایک دوست ان کے پاس آتے دھاڑا تو سب نے چیخ ماری، جبکہ قاسم اہیا کو وہاں نہ پاتے سرخ ہوتی آنکھوں سے اپنی مٹھیاں بھینچ گیا۔ بھاگ گئی ہے وہ یہاں سے۔ چلو عدیل، تم میرے ساتھ چلو اور تم دونوں ان لڑکیوں کو بند کرو دوسرے کمرے میں دیکھتا ہوں اب کس کی مجال ہوتی ہے یہاں سے بھاگنے کی۔ قاسم غصے سے پاگل ہوتا اپنے ایک دوست کو اپنے ساتھ لیتے اور باقی لڑکیوں کو بند کرنے کا حکم دیتے باہر نکل گیا۔ باہر نکلتے ہی اس کو حیات بی بی کی 5ویں دفعہ کال آنے لگی۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے کال کاٹی اور اپنے دوست کے ساتھ بائک پر بیٹھتا تیزی سے بائک بھگا گیا۔ محراب اور باقی آرمی آفیسرز اس وقت اپنی گاڑی میں بیٹھے راولپنڈی کی سڑکیں چھان رہے تھے۔ ان لوگوں کو کچھ دیر پہلے ہی خاص ذرائع سے خبر موصول ہوئی تھی کہ ان لڑکیوں کو زلفی نے راولپنڈی منتقل کروا دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ سب فوراً حیدرآباد سے نکلتے راولپنڈی پہنچے تھے۔ اہیا اور کتنا بھاگنا ہے؟ فاطمہ نے اہیا سے پوچھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اہیا کے ساتھ بھاگی تھی۔ بھاگنے کے باعث اس وقت ان دونوں کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ جب تک ہم کسی سیف اسپاٹ تک نہیں پہنچ جاتے، بس تب تک۔ اہیا بھاگتے ہوئے آگے بڑھی۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی تک ان کے بھاگنے کی خبر ان لڑکوں تک پہنچ چکی ہوگی، اس لیے اب وہ کسی محفوظ مقام تک پہنچنا چاہتی تھی۔ ابھی وہ دونوں بھاگ ہی رہی تھیں جب ان کے دائیں جانب سے 2 گاڑیاں ان کے پاس آتی دکھائی دیں۔ یہ لڑکیاں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ گاڑی روکو ذرا۔ محراب جو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا، اہیا اور فاطمہ کو دیکھتے گاڑی رکواتے باہر نکلا۔ اہیا اور فاطمہ اپنے پاس کچھ لوگوں کو آتا دیکھ کر پہلے تو چند قدم پیچھے ہوئیں، لیکن پھر اہیا نے آرمی آفیسر کو دیکھتے گہرا سانس لیا۔ آپ دونوں یہاں؟ محراب نے ان سے پوچھا تو اہیا نے اسے ساری بات تفصیل سے بتا دی۔ ہم آج صبح سے آپ لوگوں کو ہی ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے آپ کی حفاظت کی۔ آپ دونوں جا کر اس گاڑی میں بیٹھیں، آپ کو ایک پناہ گاہ میں رکھا جائے گا اور تھوڑی دیر کے بعد آرمی آپ کو خود آپ کے گھروں تک پہنچا دے گی۔ ہم تب تک جا کر باقی لڑکیوں کو بھی وہاں سے نکال کر پناہ گاہ میں ہی بھیجیں گے۔ محراب نے ان دونوں کو ایک دوسری گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہدایت دی تو وہ دونوں فوراً اس بات میں سر ہلا گئیں۔ تھینک یو سر۔ اہیا نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا تھا نا فاطمہ، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اہیا نے کہا تو فاطمہ آسودہ سا مسکرائی اور ڈرائیور نے ان دونوں کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ صبح کا وقت تھا۔ دامیاں لان میں لگے رنگ برنگے پھولوں کو محویت سے دیکھ رہی تھی جب آئندن پیچھے سے کافی کے 2 مگ تھامے اس تک آیا۔ دامیاں نے فوراً ہاتھ بڑھاتے مسکراتے ہوئے وہ مگ تھاما۔ تھینک یو، تم نے بنائی ہیں؟ دامیاں نے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گیا۔ کچن کے کام کرنا زیادہ پسند نہیں ہے مجھے، بٹ آج دل کر رہا تھا تو تمہارے لیے اور اپنے لیے بنا لی، آئندن نے کہا۔
ویری نائس۔ دامیہ نے کافی کا گھونٹ بھرا، اسے یہ اچھی لگی تھی۔ دامیہ تم سے ایک بات پوچھوں اگر تم ایزی ہو تو؟ آئدن نے کہا تو دامیہ نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا۔ پوچھو۔ دامیہ نے سیدھے ہو کر بیٹھتے اس سے اجازت دی۔ تم نے کیا سوچا ہے پھر شادی کے بارے میں؟ آئدن نے مگ پر انگلیاں پھیرتے اس سے دریافت کیا۔ دیکھو آئدن، آنیسٹلی اسپیکنگ تم بہت اچھے ہو۔ جیسا اسکیچ میرے مائنڈ میں تمہیں لے کر تھا تم اس سے بہت مختلف ہو۔ مجھے لگتا تھا تم بھی کنزرویٹو سوچ کے مالک ہو گئے، لیکن تم ویسے نہیں ہو، بلکہ تم نے تو مجھے ہمیشہ ہر چیز کے لیے سپورٹ کیا۔ دامیہ نے بتایا تو آئدن نے نظر اٹھاتے اسے دیکھا۔ تو پھر اپنی اس تعریف کا مطلب میں ہاں سمجھوں؟ آئدن نے پوچھا تو دامیہ شرارت سے کندھے اچکا گئی، جس پر وہ ہنسا۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں آئدن، ہاں لیکن پاکستانی عوام سے بہت مسئلے مسائل ہیں، دامیہ نے بتایا تو آئدن نے اسے آنکھیں نکالے دیکھا۔ شادی تمہاری میرے سے ہونی ہے نا، تو پاکستانی عوام کا اس میں کیا لینا دینا؟ آئدن کے سوال پر وہ کہکا لگا گئی۔ یار میں نے دیکھا ہے پاکستانیوں کی سوچ بہت الگ ہے، جو چیز میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی وہ سب پاکستان میں کیا جاتا ہے۔ اب اس دن میری بوتیک میں وہ مومنہ پاشا آئی تھیں اینڈ لٹرلی میری سمجھ میں نہیں آئی وہ یہاں مجھے اپریشیٹ کرنے آئی ہیں یا ڈیگریڈ کرنے۔ دامیہ نے اسے پھر وہ ساری بات بتا دی۔ میں زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن جہاں تک میں نے سنا تھا مومنہ پاشا اپنے سے اوپر کسی کو نکلنے نہیں دیتی، ان سے دور ہی رہنا تو بہتر ہے، آئدن نے کہا تو دامیہ نے اسے ایز اف آئی کیئر کہتے معاملہ رفع دفع کیا، اور پھر وہ دونوں کتنی ہی دیر بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ جیسے ہی اس کے پیروں نے اسلام آباد کی ہوائی اڈے کی سرزمین کو چھوا، ماضی کی یادیں اس کے ذہن میں ابھرنے لگیں۔ ایک وقت تھا جب وہ اس ملک میں خوشی سے رہتا تھا، اس کے گلی کوچوں میں گھومتا تھا، لیکن اب یہاں سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ تلخ یادیں جو اس نے یہاں گزاری تھیں اسے گھیرنے لگیں۔ اس کے دل میں ایک گہرا درد پیدا ہوا۔ اس نے اپنا سر جھٹکا اور گاڑی میں بیٹھتا ہوٹل کی جانب رواں ہوا۔ مخصوص کمرے میں پہنچتے ہی اس نے اپنا سامان اندر رکھوایا اور پھر گیلری میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس ہوا میں آج بھی گھٹن ہے۔ اس نے اپنا چہرہ اوپر کرتے ایک لمبا سانس کھینچا اور پھر سامنے دیکھا۔ اس کے کمرے کے سامنے ہی ایک چھوٹا سا پارک تھا، جہاں بچے اس وقت جھولوں پر چڑھے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہ دیکھتے اسے کیا کچھ نہ یاد آیا۔ وہ فوراً الٹے پیر اپنے کمرے میں پہنچتا بستر پر ڈھہ گیا۔ یہ یادیں بڑی تلخ ہوتی ہیں، سکون چھیننے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ کیا جس مقصد سے ہنری اسمتھ پاکستان آیا تھا وہ پورا ہونا تھا، یا مقدر نے اس کی زندگی کو پلٹنا تھا؟ یہ تو وقت کا فیصلہ تھا۔ قریشی ہاؤس کے تمام مکین اس وقت ناشتے میں مصروف تھے۔ محراب کے کہنے پر فلزہ بھی وہیں چلی گئی تھی۔ فلزہ بیٹا، محراب سے بات ہوئی؟ کیا کہہ رہا تھا؟ کچھ پتہ چلا ان لڑکیوں کا؟ شہاب قریشی نے فلزہ سے پوچھا۔ جی بابا، انہیں کیمپ میں پہنچا دیا گیا اور کڈنیپرز میں سے 2 لڑکے بھی پکڑے گئے ہیں۔ بس اب تھوڑی دیر تک ان سب کو ان کے گھر پہنچانا ہے، فلزہ نے کہا تو سب نے شکر ادا کیا۔ تم دونوں کا تو لندن جانے کا پلان بھی تھا نا؟ زرلش نے اسے جیسے یاد کروایا۔ جی آپی، بس محراب فری ہو جائیں، اور ویسے ہی آج کل اتنے لوگ شادی کی دعوتوں پر انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی محراب کے جو دوست ہیں آئدن بھائی، ان کی فیملی نے بھی انوائٹ کیا ہوا تھا، فلزہ نے بتایا تو سب اس کے بات کرنے کے انداز پر ہنسے۔ جبکہ آئدن کا نام سنتے زرلش کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ اس نے فوراً نیچے سر جھکایا اور اپنا ناشتے میں مصروف ہو گئی۔ آپ سب کراچی سے ہیں نا؟ ایک آرمی آفیسر نے سب لڑکیوں کے پاس کھڑے ہوتے پوچھا تو وہ ہاں میں سر ہلا گئی۔
ٹھیک ہے، آپ سب مجھے اپنے ایڈریس لکھوا دیں اور گھر والوں کے فون نمبر بھی، اور اگر آپ سب کا کوئی ایسا سامان ہے جو ان لوگوں نے ضبط کر لیا تھا تو اس کے بارے میں بھی بتا دیں۔ اس آفیسر کی بات سنتے سب اسے ایڈریس لکھوانے لگے، جبکہ آہیہ کو یاد آیا کہ اس کا بیگ تو رکشے میں ہی تھا۔ وہ فارمیسی جانے کے لیے بس پیسے اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ سب لڑکیوں کا ایڈریس لکھواتے ہی آہیہ اس تک بڑھی اور تمام معلومات درج کروانے لگی۔ وہ اس وقت جامنی رنگ کے عبائے میں ملبوس تھی۔ آج صبح ہی کچھ فیمیل آفیسرز نے تمام لڑکیوں کو نئے کپڑے اور عبائے دیے تھے تاکہ وہ شاور لے کر فریش ہو سکیں۔ قاسم تھکا ہارا گھر کے اندر داخل ہوا۔ آہیہ کے بھاگ جانے کی وجہ سے اس کا دماغ پھٹی جا رہا تھا، اور تب اسے اور عدیل کو خبر ملی کہ آرمی نے وہاں سے تمام لڑکیوں کو نکالتے ان کے 2 ساتھیوں کو پکڑ بھی لیا، جس کی وجہ سے قاسم اور عدیل واپس گھر آ گئے۔ لیکن اندر آتے ہی قاسم کی آنکھیں پھیلیں، کیونکہ حیات بی بی چارپائی پر سر تھامے بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ ان کے پاس بیٹھی عورت انہیں تسلیاں دے رہی تھی۔ اماں کیا ہوا؟ قاسم ان تک پہنچتا پوچھ گیا۔ قاسم میں کیا کہوں تجھے، کتنی کالیں کی ہیں، ایک بھی نہیں اٹھائی تو نے، گھر میں قیامت آ گئی ہے تجھے پتہ ہی نہیں۔ حیات بی بی نے اسے شکوہ کناں نظروں سے دیکھا۔ اماں کام تھا میرا، تم بتاؤ کیا ہوا ہے؟ قاسم نے پریشان ہوتے پوچھا۔ ہائے 2-4 ہٹے کٹے گنڈے آ کر زوہا کو پتہ نہیں کہاں اٹھا کر لے گئے ہیں، کل سے غائب ہے وہ۔ حیات بی بی کی بات سنتے قاسم ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ باجی؟ قاسم نے بے یقینی سے یہ الفاظ ادا کیا، یہ لفظ ادا کیا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ میرے سے غلطی سے لکھا گیا، لفظ ہوگا، الفاظ نہیں۔ اللہ تمہیں ہدایت دے قاسم، جانتی ہوں تم مجھ سے ویسی محبت نہیں کرتے جیسا ایک بھائی اپنی بہن سے کرتا ہے، لیکن تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ مرد کا کیا اس کی اپنی ماں، بہن، بیوی، بیٹی کے آگے آتا ہے، اور تب اس کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچتا۔ قاسم کے کانوں میں زوہا کا کچھ عرصے پہلے بولا گیا جملہ گونجنے لگا۔ وہ کچھوے کی چال چلتا باہر نکلنے لگا۔ اس کو اس وقت گرد و نواح کی ہوش نہیں تھی، ذہن میں صرف اور صرف زوہا کا خیال ہی گردش کر رہا تھا۔ سو دس واز دا ایپیسوڈ، ہوپ سو آپ کو پسند آئی ہوگی، لانگ ایپیسوڈ بھی تھی، اینڈ نیکسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی وینسڈے کو۔ 16 پارٹ 2 جو ہے اس کی بھی میں نے کچھ سینز جو ہیں وہ لکھے ہی ہوئے ہیں، میرے پاس موجود ہے، بس باقی لکھ کے تو پھر کروں گی۔ اس وجہ سے جو ہے پھر میں کہا کہ چلو اس ویک میں جو ہے لانگ ایپیسوڈ جو ہے وہ میں دے دیا کروں گی۔ باقی یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی آپ مجھے ریویوز میں بتانا، ویڈیو کو لائک کریں، جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ سبسکرائب کر دے۔ اینڈ ایک جو ہے سپوائلر ہے، میں نے ابھی ایڈٹ ریڈی نہیں کیا ہوا، بٹ وہ میں نے سوچا ہوا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ سے پہلے وہ میں سپوائلر دوں گی، تو وہ انشاءاللہ میں آج نہیں تو کل جو ہے دوپہر میں وہ والا سپوائلر جو میں اپلوڈ کروں گی شارٹس میں، آپ سب وہ دیکھنا۔ اور باقی جو ہے 2-3 کریکٹرز ہیں جن کا آپس میں ریلیشن ہے، تو 3 کریکٹرز کا کسی نہ کسی طرح کنیکشن ہے، ان کی لائف میں ایک ٹویسٹ آنے والا ہے، اور وہ جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ نہیں تو اس سے نیکسٹ والی ایپیسوڈ میں، یا میں بھی اس سے نیکسٹ میں بھی، بٹ جلدی وہ جو ہے وہ آنے والا ہے، لائک ابھی جو اپ کمنگ 2-3 ایپیسوڈز ہیں نا ان میں وہ ٹویسٹ وہ آ جائے گا۔ باقی آہیہ کی لائف میں تو آ گیا نا، اب خیر آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھنا ہے، نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی بہت کچھ ہونا ہے، اور ایک بہت میجر موسٹ اویٹڈ سین بھی ہے وہ بھی ہونا ہے، اور اس کا ہی جو ہے نا میں سپوائلر پھر دوں گی، اس کا سپوائلر پہلے دوں گی، بس ذرا سا 1-2 لائنز میں۔ تو چلیں خیر، اب باتیں بہت ہو گئیں، آپ لوگ مجھے میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ بھی فالو کر لیں، ان کے لنکس بھی جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں بھی ہیں۔ سو اللہ حافظ۔